السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ منگل کے روز یوکرینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ روسی فوجوں نے اس آخری پل کو بھی تباہ کر دیا ہے جو سیورو دونیتسک کو ملاتا تھا، اور یوں ان شہریوں کو نکالنے کا بچا ہوا واحد راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سیورو دونیتسک کے میئر الیگزینڈر ستروک نے کہا ہے کہ شہر پر حملے کے باوجود یوکرینی فوج قدم جمائے ہوئے ہے، اور علاقائی گورنر سرہی ہیدائی نے کہا ہے کہ روسی افواج شہر کے 70% علاقے کو کنٹرول کر رہی ہیں اور شہر کے ایزوت کیمیکل پلانٹ پر شدید گولہ باری کر رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کی شب ویڈیو خطاب میں کہا کہ ڈونباس کے علاقے کی لڑائی فوجی تاریخ میں یورپ کی سب سے پرتشدد لڑائیوں میں سے ایک کے طور پر یقینی طور پر یاد رکھی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے اس جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ زیلنسکی کے مشیر میخائیلو پوڈلیاک نے ٹویٹ کیا کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھاری ہتھیاروں کی مسلسل ضرورت ہے۔ پوڈلیاک نے کہا کہ نیٹو وزرائے دفاع کے رابطہ گروپ کا اجلاس 15 جون کو برسلز میں ہو رہا ہے، اس میں ہونے والے فیصلے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نیٹو ہیڈ کوارٹر میں یہ اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ گروپ کی ایک ورچوئل میٹنگ میں 47 ممالک، نیٹو اور یورپی یونین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں عرب اور غیر عرب گروپس کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور حالیہ مہینوں میں علاقے میں ہونے والی سینکڑوں اموات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تازہ ترین لڑائی گزشتہ ہفتے مغربی دارفور ریاست کے دارالحکومت سے لگ بھگ 160 کلومیٹر پر واقع ڈسٹرکٹ کولبوس میں عرب اور غیر عرب قبیلوں کے 2 افراد کے درمیان زمین کے ایک تنازع سے شروع ہوئی، جس میں دوسرے قبیلوں کے ارکان شامل ہوتے گئے، اور پھر یہ ایک سرحدی تشدد کی شکل اختیار کر گئی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے پیر کے روز کہا کہ انہیں کالبوز میں تشدد پر انتہائی افسوس ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن آئندہ ماہ اپنے مشرق وسطی کے پہلے دورے پر روانہ ہوں گے، جس کے دوران وہ اسرائیل، مقبوضہ مغربی کنارے اور سعودی عرب جائیں گے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ بائیڈن سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے تمام ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو سفارتی تعطل اور شمالی کوریا کو مزید اشتعال انگیزی سے روکنے میں ناکامی پر کانگریس کے ارکان اور تجزیہ کاروں کے سخت سوالات کا سامنا ہے۔ پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پارک جن سے محکمہ خارجہ میں بات چیت کی۔ دونوں نے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل تجربات اور جوہری خطرات کی بے مثال تعداد پر متحد اور مضبوط رد عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سال شمالی کوریا نے 31 بیلسٹک میزائل لانچ کیے ہیں، جس نے سن 2019 میں 25 میزائلوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بلنکن نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم اپنی فوجی پوزیشن میں مختصر اور طویل المیعاد دونوں ایڈجسٹمنٹس کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے مزید کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقوں کے دائرہ کار اور وسعت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما کوریا اور اس کی گرد تربیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک توسیعی مزاحمتی ورکنگ گروپ دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور آنے والے ہفتوں میں وہ جلد کام شروع کر دے گا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سپری کی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے
کہ گزشتہ 35 سال میں دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کے بعد آئندہ عشرے میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ تحقیق ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ کے دنوں میں عالمی سطح پر تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ سپری کے اندازوں کے مطابق 9 جوہری طاقتوں امریکہ، روس، برطانیہ، چین، فرانس، اسرائیل، شمالی کوریا، بھارت اور پاکستان کے پاس سن 2022 کے اوائل میں 12,705 جوہری ہتھیار تھے۔ یہ تعداد سن 2021 کے اوائل کے مقابلے میں 375 کے فرق کے ساتھ کم تھی۔ چین کے وزیر دفاع نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایشیا پیسیفک خطے کے ممالک کی حمایت کو ہائی جیک کرنے اور انہیں بیجنگ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہا کہ واشنگٹن کثیر جہتی کی آڑ میں اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع جنرل وی فینگے نے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن پر تنقید کی اور ان کی طرف سے ایک دن پہلے شنگری-لا ڈائیلاگ کے موقع پر لگائے جانے والے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ چین تائیوان کے خود مختار جزیرے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر کے اور فوجی سرگرمیاں بڑھا کر علاقے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ آسٹن نے ہند بحر الکاہل میں اقوام کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا تھا، جس کے بارے میں وی کا کہنا تھا کہ یہ چین کو ایک کونے میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ چین اپنی فوج کو تیزی سے جدید بنا رہا ہے اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ اور عزائم کو وسعت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں جزائر سولومون کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدے پر اس نے دستخط کیے ہیں، جس سے خدشہ ہے کہ بحر الکاہل میں چینی بحری اڈہ قائم ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ چین تائیوان پر اپنے دعووں اور اہم جنوبی بحیرہ چین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں کے ساتھ بین الاقوامی نظام میں امریکہ کے لیے سب سے سنگین چیلنج پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بحیرہ جنوبی چین اور اپنائے تائیوان میں چین کی نیویگیشن گشت کی نام نہاد آزادی کا جواب دیا ہے اور چین کی فوجی کارروائیوں کو روکا ہے۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 4 روزہ اجلاس منگل سے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ یعنی نگرانی کی فہرست سے نکالنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس جرمنی کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، جس کے بارے میں مبصرین یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ رواں اجلاس میں پاکستان کو نگرانی کی فہرست سے نکال دیا جائے گا یا پاکستان کے اٹھائے گئے اقدامات اور پیش رفت کو سراہتے ہوئے ایک جائزہ وفد اسلام آباد بھجوانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ FATF کے جائزہ وفد کو بھیجنے کے فیصلے کی صورت میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اکتوبر تک انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کی سربراہی میں مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ماہرین پر مشتمل وفد FATF اجلاس میں شرکت کے لیے برلن پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایران کے 2 روزہ دورے پر منگل کو تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عبداللہیان نے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ایرانی ہم منصب سے بات چیت کے دوران سرحدی امور اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے اقتصادی مواقع کو فروغ دینے کے علاوہ ایران سے توانائی سے متعلق معاملات اور اسلاموفوبیا کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اسلام آباد شہر میں اسٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائم میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور اس صورتحال کی وجہ سے شہر میں جا بجا گلیوں اور گھروں میں سیکیورٹی گارڈ نظر آ رہے ہیں۔ ایک شہر جس میں 2000 سے زائد کیمروں کے ذریعے سیف سٹی منصوبہ لگایا گیا، اس میں وارداتوں میں لگاتار اضافہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد شہر کی سیکیورٹی کی تشویشناک صورتحال کی وجہ سے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں کام کرنے والے سفارت خانوں کے سیکیورٹی حکام نے وفاقی پولیس کے افسران سے ملاقات کی
اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان تحفظات میں اضافہ حالیہ عرصے میں ایک سویڈش خاتون کو ریپ کا نشانہ بنانے کی واردات کے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد پولیس کے آئی جی ڈاکٹر ناصر اکبر کے ساتھ بات کرنے کی بارہا کوشش کی گئی، لیکن ان کے لیے پیغام چھوڑنے کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ طالبان کے وزیر صحت قلندر عباد اور لاہور یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے کابل میں محمد علی جناح ہسپتال کو چلانے اور اسے تدریسی ہسپتال بنانے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک خط پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بیان دیا۔ طالبان کی وزارت پانی اور توانائی کا ایک وفد کابل سے ایران نوارہ ہو رہا ہے، جہاں وہ ایرانی حکام سے دریائے ہلمند سے ایران کو پانی کے بہاؤ اور دیگر متعلقہ امور پر بات چیت کرے گا۔ اقوام متحدہ کے زرعی ادارے FAO نے کہا ہے کہ عالمی بینک نے افغانستان میں دیہی خاندانوں کی ضروریات زندگی کے لیے $150 ملین کی امداد کا اعلان پیر کے روز کیا، جو $195 ملین کے مجموعی پیکج کا حصہ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔